ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 158۔ صفا مروہ مکے کی وہ پہاڑیاں ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حج اور عمرے میں اس کے درمیان یعنی ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنا واجب قرار دے دیا۔ اگرچہ صحیح واجب ہے، مگر اس آیت میں کوئی گناہ نہیں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان پہاڑوں کے پر 2 بت رکھ دیے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان پہاڑوں پر 2 بت رکھ دیے گئے تھے جن کی کفار عبادت کیا کرتے تھے، جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے تھے، مگر پھر بھی بعض صحابہ کرام کو شک ہوا کہ شاید ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے دوڑنا زمانے جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ اس آیت کو نازل کر کے جو ہے اس شک کو دور کر دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج پورا نہیں کرے گا جو صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرے گا۔ پھر اسی تراویح میں ہم نے وہ آیت پڑھی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بے شک لوگوں نے جو ہے اپنے حساب سے حلال و حرام کے معیارات بنا دیے تھے، کہ یہ مشرکین کی عادت تھی کہ جب مرضی ان کی چاہی اس چیز کو حلال کر لیتے اور جس چیز کو چاہتے اسے حرام کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انما حرم علیکم کے ذریعے اس آیت کے ذریعے سے اس کی بھی تردید فرما دی کہ حرام صرف وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو جو ہے آپ حرام نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم کو حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یہ سب چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اور ان حرام کردہ چیزوں میں سے اگر کوئی بحالت مجبوری جان بچانے کے لیے تھوڑی سی کھا لے گا لے لے گا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ صرف جان بچانے کے لیے ہو، ٹیسٹ کے لیے نہ ہو، وہ ذائقے کے لیے نہ ہو۔ عزیز دوستو ساتھیو، ان دونوں مسئلوں کے بیان کرنے کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں پھر روزے کے متعلق جو ہے آج ہم نے آیت سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو حضرات محترم، یہ آیت روزے کی فرضیت کے بارے میں نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کے آگے پھر جو ہے پورے روزے کے مسائل بیان کیے کہ کس طرح جو ہے تم اگر سفر میں ہو، تم بیمار ہو، مریض ہو، تو پھر کس طرح اس کی بعد میں گنتی پوری کی جائے گی، یہ پوری جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر آیت نمبر 188 میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی باطل طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو، چوری یا غصب و رشوت وغیرہ ہو۔ آیت نمبر 189 میں ارشاد فرمایا کہ قمری تاریخوں کا حساب رکھنا چاہیے، کہ ان کا حساب رکھنا فرض کفایہ بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ بہت سی اسلامی عبادات کا مدار اسی پر ہے، مثلاً زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ جسے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ چاند کی بڑھتی اور گھٹتی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، ان سے کہہ دو کہ یہ لوگوں کی اوقات کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب رکھا ہے۔ تو رکوع نمبر 25 میں اسلام کے اہم رکن حج کے بارے میں بتایا گیا،
اور آیت نمبر 190 سے 195 میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد اعلی کلمۃ اللہ ہے، اور کیونکہ حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہمیشہ اپنے گھوڑے جو ہے وہ تیار رکھیں جہاد کے بارے میں۔ پھر حج کے بارے میں بھی اس کے اندر فرمایا گیا کہ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ہے، اگر یہ نہ ہو تو حج بھی نہ ہوگا۔ مگر زمانے جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ باقی تمام لوگ تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کیا کرتے تھے، مگر قریش اور دوسرے بعض قبائل جو حرم کے قریب آباد تھے اور حمص کہلاتے تھے، وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم فرما دیا کہ قریش والے بھی عام لوگوں کی طرح عرفات کا وقوف کریں۔ اسی طرح مشرکین منی میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے، انہیں کہا گیا کہ وہ آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح کے مختلف اجتماعی احکامات بیان کرنے کے بعد گھریلو اور خاندانی زندگی کے احکامات بھی بیان کیے گئے، کیونکہ خاندان ہی ایک معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ چنانچہ مشرکوں سے نکاح کی ممانعت کی جا رہی ہے، چاہے مشرک مرد ہوں یا عورت۔ اگر عورتیں اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی ہوں اور اصل مذہب پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اور آیت نمبر 222 اور 23 میں عورتوں کے خاص ایام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہر مہینے میں کچھ دن عورتوں کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے، اور کیونکہ حیض کے خون میں ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے ان ایام میں میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا جائز نہیں۔ جبکہ یہودی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ بوس و کنار کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ بوس و کنار کر سکتے ہیں، اور نصارہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے افراط و تفریط سے پاک اور اعتدال کی تعلیم دی۔ اور پھر ایک مسئلہ اس میں یہ کہ حیض و نفاس کے دوران عورتوں کو نماز روزے کی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن روزوں کی قضا بعد میں کرنی پڑتی ہے، جس میں عورتیں عموماً بہت کوتاہی کرتی ہیں، ان پر کئی سالوں کے روزوں کی قضا ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ سال بھر میں جتنے نفلی روزے رکھتی ہیں، مثلاً شوال کے 6 روزے، شب برات کا روزہ، محرم کے روزے وغیرہ، ان سب کو فرائض کی نیت سے رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قضا بھی ادا ہو جائے گی اور نفل روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح ان ایام میں مسجد میں داخل ہونا، بیت اللہ میں داخل ہونا، طواف کرنا، قرآن کریم کو چھونا اور پڑھنا جائز نہیں، البتہ تسبیحات اور دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ ایک اور اس کے اندر اہم چیز جو میں بیان کروں گا کہ دوسرے سپارے کے آخر میں آیت نمبر 243 سے 260 تک اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات کا ذکر فرمائے ہیں کہ جن کا بنیادی مقصد تو جہاد کی ترغیب ہے، لیکن کیونکہ بعض منافق اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف تھا، ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ موت تو آنی ہے، اور جب موت آنی ہے تو اس میں بھی اللہ کی مرضی اور رضا کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک بستی میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور جس کی وجہ سے سب کے سب وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک بستی میں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اس نے ان سے کہا موتو یعنی مر جاؤ، چنانچہ سب مر گئے اور موت سے وہاں بھی نہ بچ سکے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام نے علیہ السلام اپنی قوم کو جالوت کی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کیا جو ان سے کئی گنا طاقتور تھی، اور لیکن بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی، جنہوں نے اپنے نبی اور امیر کی اطاعت کی، اور ان کی تعداد صرف 313 تھی، اور جنہوں نے بزدلی اختیار کی
اور نبی اور امیر کی اطاعت نہیں کی وہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہوئے۔ یہ جالوت اور حضرت طالوت کا واقعہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کی پورے طور پر خبر یہود کو بھی نہ تھی۔ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کر دیا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور جبھی آپ کو اس واقعے کی ساری تفصیل معلوم ہوئی، ورنہ آپ تو نبی امی ہیں، آپ کو کچھ لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں، تو جو کچھ بھی بتایا وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے بتایا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت احادیث میں بہت آئی ہے۔ اس میں پہلی آیت الکرسی ہے، جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ تو اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر صراحتاً اور اشارتاً آیا ہے۔ اس کی فضیلت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت ہی اس کی آڑ بنتی ہے، اور جس نے آیت الکرسی سوتے وقت پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور پڑوس اور آس پاس کے گھروں میں امن رکھے گا۔ اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی دوران اوپر سے ایک آواز سنی گئی، تو انہوں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو فرمایا یہ آسمان کا دروازہ آج کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی نوروں کی خوشخبری سن لیجئے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اور وہ 2 نور کون سے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیت جو آج ہم نے تراویح میں تلاوت کی، جس میں آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس آیت پہ سورہ بقرہ اختتام پذیر ہوئی۔ پھر تیسرے پارے کا آغاز جو ہے وہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران کا جو ہے آغاز ہوا، اور آل عمران کی فضیلت کے بارے میں صرف میں رکھ دوں تھوڑی سی بات، کیونکہ اللہ وقت بہت ہو گیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا۔ قیامت کے دن قرآن پاک کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، جو 2 بادلوں کی طرح یا 2 سائبانوں کی طرح ہوں گی، جن کا سایہ خوب گھنا ہوگا اور یہ ان کے درمیان خوب روشنی چمک رہی ہوگی۔ عزیز دوستو ساتھیو، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے آج یہ آیت بھی تلاوت کی۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیاطین کی پیروی نہیں کرو۔ بڑا غور طلب معاملہ ہے، بڑی غور طلب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ ایمان والے جو ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیا ایمان والے شیطان کی پیروی کر سکتے ہیں؟ بڑا سوچ و وچار جو ہے اس آیت پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کا نام ایمان ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یعنی مسجد کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اور ہم تراویح کی 20 رکعت میں، وتر کی 3 رکعت میں، فرض کی 4 رکعت میں، سنتوں کی 2 رکعت میں، نفل کی 2 رکعتوں میں ہم ہر رکعت کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جب دنیاوی معاملات میں آتے ہیں، جب قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، تو اس وقت ہم آگے باہر کہتے ہیں کہ مسجد میں تو اللہ کی کبریائی بیان ہو سکتی ہے، لیکن تھانوں میں اللہ کی کبریائی بیان نہیں ہو سکتی، پارلیمنٹ میں اللہ کی کبریائی بیان نہیں ہو سکتی، عدالت میں جو ہے وہ اللہ کا جو قانون ہے صرف قسم لینے کے لیے ہیں کہ قرآن کو پکڑ کے میں کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، لیکن جب جج جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس قرآن مجید کے مطابق نہیں کرتا، جج تو اپنے آئین کی جو اپنی کتابیں ہیں ان کی قانون کی اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم میں کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور جج فیصلہ دیتا ہے کہ اس کو 6-7 سال کی سزا دے دو، کہ 6 سال کی سزا دے دو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی قتل کرے تو اس کا جواب بھی اسے جواب میں قتل کیا جائے، اس کو سنسار کیا جائے، اور آج کا جج ہمارا جو قانون کی کتاب سے کہتا ہے کہ اس کو 10 سال عمر قید دے دی جائے، اس سے 50,000 کا جرمانہ ڈال دیا جائے۔ عزیز دوستو ساتھیو، جب قرآن کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پہ عمل درآمد ختم ہو جائے گا اور اللہ کے فیصلوں کی کھلم کھلا نافرمانی ہوگی اور طاغوت کے فیصلوں کی جو ہے وہ اطاعت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آج کورونا کی شکل میں نازل ہے، پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور پوری دنیا میں 1,80,000 لوگ قتل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ العزیز کل جو ہے تیسری تراویح کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔